اور ایک وظیفہ اور دیتا ہوں، پیسوں کے لائن کے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلاف قریشین پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ، دوسرا کہ جب پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا، جسے پیسہ رکھتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں، وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے، میں کہتا ابا آپ بھی رکھو، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے۔ اس پر بھی ایک مرتبہ آپ انا آتے نا کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے، انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو، بہت مجرب ہے، بہت مجرب، سلف صالحین کا معمول تھا۔ اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں۔ یعلم سرکم، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے، وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے۔ اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو۔ یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو۔ ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے، جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو۔ ایک ساتھی تھا، مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے، کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا کہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے۔ تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں، یہ کر کے۔ میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا وہ۔ روزے میں برکت کا یہ نبوی نسخہ ہے، گھر میں خیریت اور برکت کا نبوی نسخہ ہے، یہ 2 in 1 نسخہ ہے۔ آپ اس پر عمل کریں تو آپ کے روزے میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے روزے میں بھی برکت ہوگی۔ آپ یہ عمل کریں تو آپ کے روزے میں برکت اور خیریت عافیت ہوگی، اور جتنے بھی آپ کے پڑوسی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ان کے روزے میں بھی برکت ہوگی۔ اب یہ دھیان سے سنیے، گھر میں داخل ہوتے وقت میں 4 عمل کرنے ہیں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 سورہ اخلاص پڑھنا، نمبر 4 درود شریف پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی یہ کام کرے گا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں، تو اللہ اس کے روزی میں بہت برکت دے گا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور اس کے پڑوسیوں تک بھی اس کا اثر جائے گا، یعنی اس کے پڑوسیوں کے گھروں سے بھی فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کبھی ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے، مثلا سلام تو سب سے پہلے آئے گا ہی آئے گا، لیکن کسی نے پہلے درود شریف پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام تو ہر حال میں پہلے آئے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آفس میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو،
گوڈاؤن میں جا کر سلام کرنا چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو. یعنی یہ جو ہے سلام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ صرف گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ دکان پر بھی آپ کر سکتے ہیں. دکان پر گئے، دکان کھول رہے ہیں، اب جو ہے آپ نے سلام کر لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی اور درود شریف پڑھ لی، پھر اپنے کام میں لگ گئے. الحمدللہ. گوڈاؤن میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی، یہاں تک کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بھئی میں تو جو ہے دیر سے آتا ہوں، آپ دکان کھولتے ہو، بھئی روزانہ سلام کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور جو ہے درود شریف پڑھو. یہ اس کا اہتمام کیا جائے. اس وقت میں روزی کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں لوگ، اس لیے سبق دے رہا ہوں. اب اس کا حوالہ سن لیجئے کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا حوالہ ہے در منصور سورہ اخلاص کی تفسیر میں صفحہ نمبر 677 پر یہ روایت موجود ہے اور حسن حسین میں بھی موجود ہے. میں نے دونوں روایتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں لیکن حدیث میں نہیں ہے. مجھے کہتے ہو ڈر بہت لگتی ہے، کروڑوں آدمی سنتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن حدیث میں نہیں ہے. لیکن اہل مدینہ کا معمول رہا ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا، جب بھی کوئی پریشانی آوے، کچھ بھی آوے، تو آدمی جو ہے شہداء احد کے پاس جاوے، ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے. بہت مجرب چیز ہے. شہداء احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھئی، نبی سے تو مانگا نہیں جاتا. میں تو کلیئر کرتا ہوں نا بھئی، مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن وہ جگہ اسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہے کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں، سلام تو کسی کو بھی کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے، تو میری پریشانی دور کر. خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ان کے. چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو وہ لوگ ملتے ہیں نا، ہمارے بیانات ہوتے، یہ ہوتے، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. وہ تو انہوں نے یہ صبر میں سنا ہے مجھے، یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں، جب سلام کریں ان کو، لیکن دعا مانگ اللہ سے. ہمیشہ یاد رکھنا، ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانگیں گے کس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. احد پہاڑ جو ہے نا، یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے. اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں احد پہاڑ جو چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. بارش سونے کی طرح چمکتا ہے وہ، جب بارش خوب گرتی ہے اور احد پہاڑ کو تو عرب لوگ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسا چمک رہا ہے. حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی. ہم تو اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ کہ کون سے ملک میں نہیں گیا یہ پوچھ، تو پتہ چلے کہ یہاں نہیں گیا. اللہ سب جگہ لے گیا، سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو. یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، ان کی تربیت میں رہے ہم، کہ تم جاؤ احد پہاڑ پر جاؤ، شہداء احد کو سلام بھی کرو اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو. وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہی دیتا ہے، جو قربانیاں دی گئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر گئے اور وہاں جا کر جو ہے انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں. اور صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے نا، یوں کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ ویلا مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی،
جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں. کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے، حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں. بھی یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی ہے، یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے، قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا ہے. اب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے، تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے حضرت میمونہ کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں. خوشی سے اجازت دو، ایک رات کی باری ہوتی تھی نا. تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں آپ جس میں آپ کو خوشی ہے. تو حضرت عائشہ کی وہاں اس دن نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں. اور جب حضرت عائشہ کا وہاں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا. بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں. تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی، جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی. لیکن اب یہ تو بالکل فیصلہ پلٹ گیا کہ پھر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، لیکن میری دوائیں بھی جانتی ہے، وہ میری خدمت بھی کرتی ہے. خدمت تو سب کرتی ہیں، لیکن یہ کہ میری خواہش ہے کہ میرے دن آخری وہیں گزرے سب. اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مضمون بہت لمبا ہے، 5 گھنٹے کا یہ مضمون ہے جو مجھے 8:25 کو ختم کرنا ہے. کہ بھی حضرت عائشہ نے تیاری تو کی نہیں تھی. تو ساری ماؤں نے کہا کہ عائشہ جلدی جلدی تمہیں جو چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کر دیتے ہیں. کھجور کی ضرورت ہے کھجور لے آتے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے آتے ہیں، اور خالی تم اشارہ کر دینا ہم لے آئیں گے. یعنی دوسرے ماؤں نے مدد کی کمرہ صاف کرانے میں. یہ نبی آ رہا ہے تو کمرہ تو صاف کرنا پڑے گا نا، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا، تکیہ ٹھیک رکھنا پڑے گا، جو دوائیں وہ ڈھنگ سے رکھنی پڑے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں. حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا تو سارے کے سارے ملاقات کے لیے آئے. حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی، سب آئے، امہات المومنین بھی آئے، حضرت ابوبکر بھی آئے، سب آئے. اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت عائشہ آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. شہداء احد کے پاس سے جا کر تھا بالکل جوان بن گئے، دیکھو چہرے پر کیسا رونق ہے. آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو فکر تھا، وہ طبیعت میں بے چینی تھی، آج نہیں ہے. آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، بہت ہے. تو پھر سب لوگ جڑے ہوئے تھے حضور کے ساتھ. تو اب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اگر اجازت ہو میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں تو میں بھی ذرا علی کے پاس ہوا ہوں. حضرت علی بھی تھے کہ ہم ذرا گھر چلے جائیں، گھر کو بھی دیکھ لیں ہمارا، کوئی چوٹی وغیرہ ٹھیک کر لیں میں، بال وغیرہ ٹھیک کر لیں میں، گھر کے کچھ کام ہیں دھونے کے کپڑوں کے. حسن حسین کو بھی دیکھا نہیں ہے کئی دنوں سے ہم نے. حسن حسین بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں. اجازت لی تو آپ نے حضور نے اجازت دے دی کہ جاؤ تم جاؤ. یہ دونوں میاں بیوی نکل گئے. حسن حسین تھے، آپ نے ان کو پیار کیا، آؤ تم بھی جاؤ ماشاءاللہ. یہ بھی کھیلتے کھلتے نکل گئے. اب حضرت ابوبکر آئے. حضرت ابوبکر نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے کئی دنوں سے یہاں ہوں، آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں بھی بنت خارجہ کے پاس ہوا ہوں
بنت خارجہ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا جو حوالی میں رہتی تھی. ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں, اور ایک بیوی رہتی تھی بنت خارجہ, اس کا نام تھا. یہ رہتی تھی حوالی میں. آج کل ہم جہاں رہ رہے ہیں حوالی میں, وہاں ان کا مکان تھا. وہاں سے پیدل جانا ہو تو 20-25 منٹ پیدل کے لگتے ہیں وہاں. میں وہاں ہوا ہوں, کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت اچھی ہے. تو حضرت عمر وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے مانگی نہیں اجازت, لیکن حضرت علی نے اجازت مانگ لی, امہات المومنین نے اجازت مانگ لی, سب نے. یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے مکان بھی ایسے ہی ہیں, ہم نے چوٹیاں بھی ٹھیک نہیں کی ہیں, کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. اب تو عائشہ ہے آپ کے پاس یہاں خدمت کے لیے, ہم بھی اپنا کام نمٹا لیں. آپ نے سب کو اجازت دے دی. حضرت عمر کھڑے تھے, حضرت عمر نے کہا تھا میں جانے کا نہیں, میں نہیں جانے کا, میں نہیں جانے کا. حضرت عائشہ سے کہا میں باہر کھڑا ہوں, کوئی بھی ضرور میں بیٹھا ہوا ہوں باہر گھر کے, کوئی بھی ضرورت ہو تمہیں یا کوئی حاجت ہو, کوئی بھی چیز لانی ہو تو صرف کھٹ کھٹ کرنا, میں آ جاؤں گا. حضرت عمر نہیں گئے, حالانکہ ان کی بھی 1-2 بیویاں تھیں. حضرت عمر کہتے تھے مجھے کھٹک تھی, میں نے اجازت مانگی ہی نہیں. حالانکہ حضور نے کہا کہ تم بھی جانا چاہو کسی جگہ, میں باہر ہوں. یہ سب چلے گئے. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسواک مانگا, مسواک دو. تو مسواک تھا میرے پاس, اس کو میں نے اپنے دانتوں سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو حضور نے وہیں لیٹے لیٹے, پھر حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, میرے پیچھے, اور میں تمہارے اس پر ایسا ٹیک لگا کہ تھوڑا سوں, تھوڑا بدن تھوڑا اوپر رہے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف نہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک بھی کیا, اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ٹیک کہتی تھی, میں دبلی پتلی تھی, میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا, بس ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگی. اب میں گھبرائی, میں اکیلی ہوں, سارے تو چلے گئے, سب حضرت فاطمہ چلی گئی, حضرت علی چلے گئے, ابوبکر چلے گئے, سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے سے. لیکن اتنا میرے دل میں تھا کہ عمر ہے یہاں باہر بیٹھ, عمر ہیں, اتنا میرے دل میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی. یہ حضرت عائشہ کی تھی. اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسلے کے گھڑے میں آ کر گرا. ہنسلے کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا, ہنسلے کے گھڑے میں آ کر گرا. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اب میں گھبرائی, مجھے ٹھنڈک بھی لگی, کمرے میں خوشبو بھی آئی, خوشبو بھی دیکھی, سونگی. اب میں گھبرائی, میں نے کہا یہ کیا ہوا اچانک, سب تو چلے گئے. تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا, تھوڑا انگلیاں دبائیں, شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا. میں ایک تو کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان, ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی ام سلمہ. یاد رکھنا امہات المومنین کی جو ٹولی تھی نا پوری, تو اس کے 2 ذمہ دار تھے. آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی. کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں, دونوں متفق ہو گئی. اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع. تو یہ ام سلمہ معمر تھی. ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے. یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس اور عائشہ کے پاس کہا عائشہ کیا ہوا, یہ بولے بھائی ایسا ہوا, میں تو اکیلی تھی, اور یہ دیکھو یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسلے کے گھڑے کے اندر. ہنسلے تو سمجھتے ہو نا بھائی, بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے. تو عائشہ کہتی تھی وہ سب تو میرا گھڑا تھا, اس وقت میں بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا. تو اس ہنسلے کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا.
تو حضرت ام سلمہ نے کہا عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں مرد؟ نہیں حضرت عمر ہیں، حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں، باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر۔ تو حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسی ہی آتی ہے، دیکھیے پسینہ بھی ہے، دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے، یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے۔ موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے، کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا کلمہ نکلے گا۔ جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہے حضرت عمر وہاں ہے، تو فوراً جائے دستک دی، فوراً کھٹ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ یہ فرمایا کہ تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ اور بھی تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بقیع کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ، بقیع جو ہے مشرق کی طرف ہے، تو بقیع کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ، میں آتا ہوں اندر۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے، یہ دو آئے، اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے، کہ حضور خاموش، اور مغیرہ ابن شعبہ بھی خاموش۔ حضرت عمر نے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنود کی تاریخ ہوئی ہے اور بہت سخت غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنودگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، غنودگی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنودگی ٹھیک ہو جائے گی۔ وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِي، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ ابن شعبہ خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن میں پیدا کر رہی تھی، بھائی ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھائی بولے تو دونوں بولے نا، بھائی مغیرہ ابن شعبہ خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں۔ وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِي، مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ ابن شعبہ بھی چلے گئے۔ اب گھر میں اکیلی مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب ہم شش و پنج میں۔ باہر گئے تو باہر صحابہ تھے، تو باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے۔ تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھ لیا، ارے بھی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ ابن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں، پھر آپ کیا سمجھے ہو کہ حضور کا یہ وصال ہو گیا ہے؟ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا۔ یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو شش و پنج میں تھے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور عمر نے منع کر دیا تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے۔ تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صاحب آپس سے بات کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا نہیں بھی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے۔ اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے۔ یہ فرمایا خبردار، جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے، تلوار نکال لی، حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو کتنے کام باقی ہیں، یہودیوں کے بے ایمانوں کے سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، ہونا ہی نہیں ہے۔ ابھی وقت مرے جائیں گے دنیا سے، لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اب مغیرہ ابن شعبہ جو ہے سہل گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں۔ بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی۔ کتنے بجے؟
8:30 बजने आए। ये मजमून इंशाल्लाह बाद में पता नहीं कैसे शुरू हुआ है मजमून, बाद में सुनाएंगे हमें, तो हमारा 2 घंटे का सफ़र भी है भाई। अब आप लोग, अब जब भी अल्लाह मुझे दूसरी मरतबा लाए तो खाली यहाँ तक कहना, यहाँ तक कहा था तुमने, तो बाद में आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इतना लंबा मजमून है, फिर कैसे हुजूर का इंतकाल हुआ, फिर कैसे जो है जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, सब क्या। मैं तो आप हजरात से एक दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे कुछ हदिया लेने आया हूँ, मुझे हदिया दोगे भाई? देखो आवाज़ ढीली पड़ गई। अरे हदिया दोगे कि नहीं दोगे? देखो हम चंदा नहीं मांगते, मेरा कोई मदरसा नहीं है, कोई चंदा नहीं मांगता, लेकिन हदिया ज़रूर मांगता हूँ। दोगे भाई? बताओ। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि जब भी मेरे सबक सुनो या जब भी मेरे बयानात सुनो, मेरे लिए दुआ कर देना। इतना तो करोगे कि नहीं? एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि मैं आपको हदिया देने आया हूँ, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो तो जन्नत के अंदर एक महल तैयार हो जाता है। आजकल मेरे शागिर्दों को कहता हूँ 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन नहीं करेगा। तुम्हारे विसनगर में तो इनकम टैक्स वाले बहुत आते हैं ना, कि भाई साहब तुम तो इतने पैसे कहाँ से लाए तुम? 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो इंशाअल्लाह 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। एक हदिया तो ये है। दूसरा हदिया ये 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, शॉर्ट वाला दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मरतबा। तीसरा हदिया है 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, जल्दी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और चौथा हदिया अब नया शुरू किया है, 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने की आदत डाल दो। जितनी दुआएं कुरान हदीस में आई है, सबसे अहम और जामी दुआ सूरह फातिहा में है, तो 100 मरतबा वो 4 हदिये समझ गए भाई। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार और 100 मरतबा सूरह फातिहा। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से जो मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, मुरादें भी पूरी करेगा, और इंशाअल्लाह मरने के बाद इतने सारे बंगले हो जाएंगे कि आप कहोगे कि यार बंगले बंगले हैं। सही हदीस में है ये चीज़ें। हज़रत उमर से हुजूर ने कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में अल्लाह एक बंगला दे देगा, एक महल देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा पढ़ूँ जन्नत में एक महल? आपने फरमाया हाँ। हज़रत उमर ने कहा बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया बना, जितना बनाना हो तुझे। तो ये आप लोग शुरू करोगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, जो भी हाजतें हो अल्लाह ताला से मांगो।